بات فرمائے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 263، حضرت عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتى تخرج من تحت اظفاره۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے جسم سے تمام خطائیں جڑ گئیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی تمام صغیرہ گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث نمبر 264، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، مسلمان وضو کرتا ہے یا مومن وضو کرتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ، تو اس کے چہرے سے جس وقت وہ وضو کرتا ہے نا مومن، تو خرج من وجہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ وہ جو منہ کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں نا تو آنکھوں نے جو گناہ کی ہوتے ہیں نا، یہ چہرے کے اندر دیکھیں نا، یہ جو کان ہے نا یہ بھی حدیث پاک کی روح سے یہ منہ کے اندر، اس کے اندر منہ کے اندر یہ داخل ہے، یعنی یہ بھی منہ کا حصہ ہے نا، چہرے کے اندر یہ بھی آتے ہیں، لیکن ان سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ گناہ آنکھوں سے، چونکہ آغاز ہی گناہ کا آنکھ سے ہوتا ہے، پہلے انسان دیکھتا ہے پھر باقی معاملات آگے بڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے۔ جس وقت آپ منہ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جو کچھ آنکھوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ، جو آخری قطرہ نیچے گرتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں، خرج من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاؤُ مَعَ الْمَاءِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ پھر آپ جس وقت ہاتھ دھوتے ہیں نا تو جو ہاتھوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ ہاتھ جس وقت گناہ کی طرف بڑھتے ہیں نا تو ان ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں یہ آخری قطرے کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہ نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ پھر یہ جو قدموں کو آپ دھوتے ہیں نا تو یہ بھی تو ظاہر سی بات ہے گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہیں نا، تو وہ جو گناہ پاؤں کے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، قدموں کے جو گناہ ہوتے ہیں چلنا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ آگے آئیں، حدیث نمبر 265 ہے، حضرت عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم، کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے، تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، وہ حاضر ہوتا ہے فرض نماز کے لیے، فاحسن وضوءھا وخشوعھا، وہ اچھا وضو کرتا ہے تو خشوع خضوع کے ساتھ پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، فاحسن وضوءھا وخشوعھا ورکوعھا الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آتا ہے نا فرض نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو وہ وقت نصیب ہوتا ہے تو وہ سنن اور مستحبات کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، یعنی سنن اور مستحبات کے ساتھ، یعنی وضو کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور درست طریقے سے رکوع کرے، تو کوئی بھی مرد مسلم اس طرح وضو اور نماز ادا جو کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسی نماز سے اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز کی بدولت یہ جو نماز کا کفارہ یہ صرف اس زمانے کے خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے ساتھ، یعنی اس طرح نہیں کہ صرف اس زمانے کے اندر کوئی اس طرح رکوع کرے اور اس طرح نماز ادا کرے تو اس کو اس طرح معافی ملے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے صغیرہ، نہیں فرمایا صرف ہمارے زمانے کے ساتھ نہیں بلکہ ہر زمانے کے ساتھ، ہر زمانے کے اندر اسی طرح ہوگا۔ پھر میں یہ ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ ہو، میں نے تھوڑا دوسرے انداز کے اندر ترجمہ کیا۔ وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی مرد مسلم فرض نماز کا وقت اسے نصیب ہوتا ہے، فاحسن وضوء، اچھا وضو کرتا ہے، فاحسن وضوءھا وخشوعھا ورکوعھا الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ ذلک الدہر کلہ، یہ ہر زمانے کے اندر ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں حدیث پاک سے واضح ثبوت اس کا ملتا ہے کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں،
اور کبیرہ گناہ معاف کروانے سے معاف ہوتے ہیں. بندوں کو حقوق ہے تو وہ ادا کرے, اللہ کا حقوق ہے تو اس سے معافی مانگ. چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھنے کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا. یعنی خشوع کس کے کہتے ہیں؟ ظاہری آداب کو خشیت کے ساتھ محسوس ہو کہ آپ کا جسم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر آپ کے دل کے اندر موجود ہے. تو جو چیز اندر ہوتی ہے نا تو اس کا اثر بدن کے اوپر تو ہوتا ہے نا. تو اس شخص کو حضور نے داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا نا تو فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشیت ہوتی. بس نماز جس وقت آپ پڑھیں نا تو آپ کی جو نگاہ ہے نا, نگاہ تو نماز کے لیے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا قیام کے وقت, تو آپ کی نگاہ اپنے قدموں کے اوپر ہونی چاہیے, قدموں کی جو پشت ہوتی ہے نا. پھر جس وقت آپ رکوع کریں نا, جس وقت آپ قیام کریں نا تو آپ کی نگاہ جو ہوتی ہے نا یہ اعضائے جو سجدہ کا مقام ہوتا ہے نا جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر نگاہ ہونی چاہیے. اور جس وقت آپ رکوع کریں تو آپ کی جو نگاہ ہے آپ کے قدموں کی طرف ہونی چاہیے, جو آپ کے قدم ہے اس کی پشت کے اوپر ہونی چاہیے. اور جس وقت آپ سجدہ کریں نا سجدہ تو آپ کی نگاہ اپنی ناک کے اوپر ہونی چاہیے. اور جس وقت آپ اتحیات کے اوپر بیٹھیں قاعدہ آپ کریں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے. آگے بڑی حدیث نمبر 266, یہ 265 مکمل ہو گئی ہیں. حدیث نمبر 266 وان ہو یعنی انہی سے یہ حضرت عثمان سے انہو توضا انہوں نے وضو کیا فافرغ علی یدیہ ثلاثا اپنے ہاتھوں کو انہوں نے 3 دفعہ دھویا. ثم تمزمز واستنثر پھر ناک کے اندر بھی آپ نے پانی ڈالا ہے اور استنساک بھی کیا یعنی کلی بھی کیے اور آپ نے ناک کے اندر بھی پانی ڈالا ہے. ثم غسل وجہہ پھر آپ نے اپنا منہ مبارک دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم غسل یدہ الیمنی پھر آپ نے دائیں ہاتھ دھویا الی المرفق یہاں تک کونی تک ثلاثاً 3 دفعہ. ثم یدہ الیسری الی المرفق ثلاثاً پھر اپنا بایاں بازو آپ نے دھویا مرفق تک اور 3 دفعہ یہ دھویا. ثم مسح برأسہ پھر آپ نے سر کا مسح کیے. ثم غسل رجلہ الیمنی پھر آپ نے دائیں پاؤں دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم الیسری ثلاثاً پھر بایاں قدم مبارک دھویا 3 مرتبہ. ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توضأ نحو وضوئہ. ثم قال یہ دیکھیں پھر کہتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کو میں نے اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. ثم قال من توضأ وضوئی پھر فرمایا جو میرے وضو کی طرح وضو کرے یعنی 3 بار دھوئے. پاؤں کو دھونے کا ثبوت بھی یہاں پر ہے, پاؤں کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا, پاؤں کو دھویا جائے گا. تو پھر فرماتے ہیں اس طرح جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح کوئی وضو کرے. ثم یصلی رکعتین پھر 2 رکعت ادا کرے. لا یحدث نفسہ فیہما بشیء پھر 2 رکعت ادا کرے, 2 رکعت ادا کرے اس طرح ادا کرے کہ اس کو نفس نے کسی دھوکے کے اندر, نفس کے کسی وسوسے کے اندر یہ مبتلا ہو, یعنی دنیاوی خیالات وغیرہ نہیں آنے چاہیے. یہ جو معمولات ہوتے ہیں نا انسان کے کو کھویا رہتا ہے, کاروبار کی طرف توجہ, دوسرا تیسرا مختلف قسم کے پریشان کن خیالات آنا, ان کو چھوڑ کر تو یہ اس طرح کریں نا کہ درمیان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہ, بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ادا کرے. الا غفر لہ ما تقدم من ذنبی جو اس کے پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں. محدث دہلوی صاحب نے فرمایا کہ وضو کر کے یہ جو 2 رکعتیں نا یہ سب سے کم ہے. اچھا یعنی کم سے کم ہے, زیادہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ہائے اپنے نفس کے ساتھ یعنی یہ جس طرح میں نے پڑھا نا قال من توضأ وضوء ثم یصلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما اپنے نفس کے ساتھ نا اپنے نفس کے ساتھ دنیاوی باتوں میں سے کوئی بات نہ کرے. اگر وسوسے لا حق ہوں تو انہیں دفع کرے کہ وہ قرار نہ پکڑیں. یعنی آتے ہیں نا یہ تو انسان کے بس کے اندر نہیں ہوتے تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرے, یعنی حضور قلبی کے اندر کوئی فرق نہ پڑے. تو اس طرح جو 2 رکعت نماز ادا کرے نا اخلاص کے ساتھ تو اس کے سابقہ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بھی میں نے خود ہی لکھی ہے, سن لیں. یہ حدیث وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کرنے کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے. تحیۃ الوضو لیکن آگے سننا ہے. اور وضو کر کے صرف فرض نماز اور سنت موقدہ کے اوپر کفایت کرے یہ بھی درست ہے. یہ محدث دہلوی کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہے. آپ کی جو ہے شط اللمحات جو ہے نا شرح ہے نا تو یہ فارسی کے اندر یہ اس کا ترجمہ ہے. اور وضو کر کے صرف نماز اور سنت موقدہ کے اوپر کفایت کرے تو یہ بھی درست. یعنی وضو کر لیا ہے نا تو اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا تو تب بھی یہ تحیۃ الوضو ہو گیا ہے. سنتیں آپ نے پڑھ لی یہ بھی تحیۃ الوضو ہو گیا. یعنی نماز کا شکرانہ کہ وضو کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے وضو کی توفیق دی ہے. اور اس نماز تحیۃ الوضو کی نیت میں تحیۃ الوضو یا شکر وضو کا تصور کوئی چیز بھی نہیں ہے, بلکہ کیا کرے مطلق نماز کی نیت کرے.
مطلق نماز کی نیت کرے۔ ہاں مسجد میں آنے کے لیے تحیت المسجد کی نیت کر لے کہ تحیت کا معنی ہوتا ہے تعظیم بجا لانا اور سلام دینا، لہٰذا تحیت الوضو یعنی وضو کی تعظیم اور سلام دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، البتہ مسجد کی عظمت اور اس کی روحانیت کے مشاہدے کے پیش نظر اگر اس کی تعظیم کا ارادہ کرے تو اس سے سلام دے تو یہ درست ہے۔ یعنی تحیت المسجد کی نیت بے شک کرے، تحیت المسجد کی نیت بے شک کرے کہ یہ کیا ہے کہ اس کی روحانیت کے مشاہدے کے پیش نظر، مسجد ہے ظاہری سی بات ہے ایک روحانی مقام ہے، تو اس کی تعظیم کی پیش نظر یہ کیا کرے، اگر یہ نیت کر لے تو خیر ہے، یعنی تحیت المسجد کی نیت کرے تو یہ کیا ہے، یہ تحیت المسجد کی نیت کرنا درست ہے یہ، لیکن تحیت الوضو کے لیے یعنی وضو کی تعظیم یہ اس طرح نہیں، بلکہ مطلق یعنی نماز بے شک پڑھے تحیت الوضو 2 رکعت، لیکن تحیت الوضو کی مطلقہ نیت نہ کرے، البتہ تحیت المسجد کی نیت کرے یہ درست ہے۔ حدیث نمبر 267 حدیث نمبر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم یتوضا، جو بندہ مسلمان وضو کرتے فیحسن الوضوء، پھر وہ اچھا وضو کرتا ہے، یعنی تمام آداب جو ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں وہ اچھے آداب سے وہ پورے آداب کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کیا کرتا ہے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اچھا مقبلہ علیہما بقبلہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، مقبلہ علیہما بقبلہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، پھر اٹھ کر 2 رکعت ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کا دل بھی اس کا چہرہ بھی، یعنی جس طرح چہرہ قبلے کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس طرح اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، یہ نہیں کہ چہرہ انسان اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے اور اس کا جو دل دنیا کی طرف مائل ہو، نہیں، اپنے چہرے کے ساتھ وہ نماز پڑھے اور اپنے قلب کے ساتھ، یعنی چہرہ بھی قبلے کی طرف اور قبلے کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس نے قبلہ مقرر کیا، سمت مقرر کی، توجہ کا مرکز قبلے کو کہتے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کی جانب اس کا دل ہو، الا وجبت لہ الجنہ، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، یعنی اچھا وضو کریں، مسلمان ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو وضو کے بعد، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جنت واجب فرما دیتے ہیں، لیکن وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اپنا دل دماغ اپنا چہرہ حاضر کرنا چاہیے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ، جو بندہ وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، کامل وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یدخل فیہا من ایہا شاء، من ایہا شاء، 8 دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کس بندے کے لیے جو وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جس میں اس مرضی داخل ہو جائے۔ پھر آگے یہ چلو روایت کے اختلاف ہے، مسلم فی صحیح والحمیدی فی افراد مسلم ابن الاسیر فی جامع الاصول وذکر الشیخ الدین النووی فی اہل حدیث مسلم اعلیٰ مارب بنا وزاد الترمذی اللہ وجعلنا من المتطہرین بس ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 269، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامۃ غر المعجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میری امت قیامت کے روز سال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور دیگر اعضاء وضو کے آثار سے چمکتے ہوں گے، تو تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس چمک اور نورانیت کے اندر اضافہ کرے۔ غور کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، اور معجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے 4 پاؤں سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو وضو ہے تو اس کے آثار سے قیامت والے دن مؤمنین پہچانے جائیں گے، وضو کریں گے نا تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ بس اتنی اس حدیث پاک کی تفصیل آپ کے لیے کافی ہے۔
تو یعنی وضو کرتے رہا کریں، وضو نور علی نور، ایک وضو ہے اس کے اوپر پھر وضو کریں، یہ قیامت والے دن کیا ہوگا آپ کے لیے؟ نور ہوگا، بس سادی سی بات ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں مومن کو زیور وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک آپ کو جو جنتی زیور ہے، یعنی جو لباس ہے، جو آثار ہیں، جو نشانات ہیں، یا اور بھی کوئی زیور کی جو اقسام ہے جو مومن کو پہنائی جائیں گی اس مقام کے اوپر۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ یہ جو سونا چاندی ہے تو دنیا کے اندر میری سونے کے سونا آقا علیہ السلام نے ریشم ہاتھ میں پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمانا کہ یہ دنیا کے اندر میرے امت کے مردوں کے اوپر آرام ہے اور جنت کے اندر ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر ریشم ہو یا سونا ہو، یہ مردوں کو حلال ہوگا، مردوں کا یہ زیور بنے گا۔ بہرحال اور بھی اقسام ہے زیور کی، تو جہاں تک انسان کا وضو پہنچتا ہے اس مقام تک انسان کو زیور پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔